السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورہ آل عمران آیات 42 تا 80۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب کہا فرشتوں نے، اے مریم، بے شک اللہ نے منتخب کر لیا ہے تم کو اور پاک کر دیا ہے تمہیں اور برگزیدہ بنا دیا ہے تم کو تمام دنیا کی عورتوں سے، اے مریم تابع فرمان بن کر دس بستہ کھڑی رہو اپنے رب کے حضور اور سجدہ کرو اور جھکا کرو جھکنے والوں کے ساتھ۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم وحی کر رہے ہیں تمہاری طرف، حالانکہ نہ تھے تم ان کے پاس جب وہ ڈال رہے تھے اپنے کلم کہ کون ان میں سے سرپرست بنے مریم کا، اور نہ تھے تم ان کے پاس جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اس وقت کہا تھا فرشتوں نے، اے مریم بے شک اللہ بشارت دیتا ہے تم کو کلمہ من اللہ کی، جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، ذی وجاہت دنیا اور آخرت میں، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور باتیں کرے گا لوگوں سے گہوارے میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی، اور صالحین میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا، میرے رب کہاں سے ہوگا میرے ہاں بچہ، جبکہ نہیں چھوا ہے مجھے کسی مرد نے۔ جواب دیا، اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہے، جب فیصلہ کر لیتا ہے وہ کسی امر کا تو بس حکم دیتا ہے اسے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور تعلیم دے گا اللہ اس کو کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کی، اور رسول بنا کر بھیجے گا بنی اسرائیل کی طرف۔ بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے، بے شک میں بناتا ہوں تمہارے سامنے مٹی سے مجسمہ پرندے کی مانند، پھر پھونکتا ہوں اس کے اندر سو بن جاتا ہے وہ پرندہ اللہ کے حکم سے، اور تندرست کرتا ہوں مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو، اور زندہ کرتا ہوں مردوں کو اللہ کے حکم سے، اور بتا سکتا ہوں تم کو جو تم کھاتے ہو اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں میں، بے شک اس میں بہت بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ اور تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے موجود ہے تورات میں سے، اور تاکہ حلال کروں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو حرام کر دی گئی تھیں تم پر، اور آیا ہوں میں تمہارے پاس نشانی لے کر تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو۔ بے شک اللہ ہی رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا، سو اسی کی عبادت کرو تم، یہی ہے راستہ سیدھا۔ پھر جب محسوس کیا عیسیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف سے کفر و انکار، تو کہا، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں؟ کہا حواریوں نے، ہم ہیں اللہ کے مددگار، ایمان لائے ہیں ہم اللہ پر، اور تم گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ اے ہمارے مالک، ایمان لائے ہم اس ہدایت پر جو تو نے اتاری، اور پیروی کی ہم نے رسول کی، لہٰذا لکھ لے تو ہم کو گواہی دینے والوں میں، اور چلے چالیں اور چلا اپنی چال اللہ، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ جب کہا اللہ نے، اے عیسیٰ بے شک میں واپس لے لوں گا تمہیں اور اٹھا لوں گا تم کو اپنی طرف، اور پاک کر دوں گا تم کو ان لوگوں کے سے جو کافر ہیں، اور کروں گا ان لوگوں کو جنہوں نے اتباع کیا تمہارا غالب ان لوگوں پر جنہوں نے انکار کیا قیامت کے دن تک۔ پھر میری طرف لوٹ کر آنا ہے تمہیں، بس فیصلہ کروں گا میں تمہارے درمیان ان باتوں کا جن میں تم باہم اختلاف کرتے تھے۔ پس رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا سو عذاب دوں گا انہیں سخت ترین عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور نہ ہوگا ان کا کوئی مددگار۔ اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے عمل نیک، سو پورے پورے دے گا اللہ انہیں اجر ان کا، اور اللہ نہیں پسند کرتا ظالموں کو۔ یہ جو ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں تم کو آیات ہیں اور تذکرہ ہے حکمت والا۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں مانند ہے آدم کی مثال کے، پیدا کیا ہے اسے اللہ نے مٹی سے، پھر حکم دیا اسے کہ ہو جا، سو وہ ہو گیا۔ یہی بات حق ہے تیرے رب کی طرف سے، پس نہ ہونا تم شک کرنے والوں میں سے۔ پھر جو کوئی حجت بازی کرے تم سے اس معاملے میں، اس کے بعد بھی کہ آ چکا ہے تمہارے پاس صحیح علم، تو تم ان سے کہو کہ آؤ بلا لیتے ہیں ہم اپنی اولاد کو اور تم اپنی اولاد کو، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم خود اور تم بھی، پھر ہم مباہلہ کریں اور بھیجیں لعنت اللہ کی جھوٹوں پر۔ بے شک یہی ہے بیان سچا، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور بلا شبہ اللہ ہی ہے غالب اور بڑی حکمت والا۔ پھر اگر منہ موڑ جائیں یہ لوگ تو بے شک اللہ خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو۔ کہہ دو، اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو یکساں ہے ہمارے ہاں اور تمہارے ہاں، یہ کہ نہ عبادت کریں ہم مگر اللہ کی، اور نہ شرک کریں اس کے ساتھ ذرا بھی، اور نہ بنائیں ہم میں سے کوئی کسی کو رب اللہ کے سوا۔ پھر اگر منہ موڑیں وہ تو کہہ دو، گواہ رہو کہ ہم تو عبادت گزار اور اطاعت شعار ہیں۔ اے اہل کتاب، کیوں حجت بازی کرتے ہو تم ابراہیم کے بارے میں، جبکہ نہیں نازل ہوئی تورات اور انجیل مگر ابراہیم کے بعد؟
کیا تم نہیں سمجھتے؟ تم وہ ہو جو جھگڑتے رہتے ہو ان باتوں کے بارے میں جن کا تمہیں کچھ علم تھا، لیکن کیوں جھگڑتے ہو تم ان باتوں میں کہ نہیں ہے تمہیں ان کے بارے میں کچھ علم، جبکہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ نہ تھا ابراہیم یہودی اور نہ نصرانی، بلکہ تھا وہ سب سے لا تعلق اللہ کا فرما بردار، اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے۔ بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ابراہیم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیروی کی ان کی، نیز یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اللہ ساتھی ہے ایمان والوں کا۔ دل سے چاہتا ہے ایک گروہ اہل کتاب میں سے کہ کاش گمراہ کر سکے تمہیں، حالانکہ نہیں گمراہ کرتے یہ مگر اپنے آپ کو، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں۔ اے اہل کتاب، کیوں انکار کرتے ہو تم اللہ کی آیات کا جبکہ تم خود گواہ ہو؟ اے اہل کتاب، کیوں گڈمٹ کرتے ہو تم حق کو باطل کے ساتھ اور چھپاتے ہو حق کو جبکہ تم جانتے ہو؟ اور کہتا ہے ایک گروہ اہل کتاب کا، ایمان لے آؤ اس پر جو نازل کیا گیا ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہیں صبح کے وقت، اور انکار کر دو شام کو، ممکن ہے کہ وہ پھر جائیں۔ اور مت بات مانو مگر اس شخص کی جو کرتا ہو پیروی تمہارے دین کی، کہہ دو بے شک حقیقی ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، کہ دیا جائے گا کسی کو ویسا ہی جو تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ ان کو قوی حجت مل جائے تمہارے رب کے حضور سے۔ کہو فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، دیتا ہے وہ اپنا فضل جسے چاہے، اور اللہ وسعتوں کا مالک سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ مختص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے، اور اللہ مالک ہے فضل عظیم کا۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر امانت رکھو تم اس کے پاس ایک خزانہ تو ادا کر دے وہ تم کو، اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر امانت رکھو تم اس کے پاس ایک دینار بھی تو نہ واپس دے تم کو، الا یہ کہ رہو تم اس کے سر پر سوار۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے ہم پر امیوں کے سلسلہ میں کوئی مواخذہ، اور کہتے ہیں وہ اللہ کے بارے میں جھوٹی بات جانتے بوجھتے۔ ہاں، جس نے پورا کیا اپنا عہد اور اللہ سے ڈرا تو بے شک اللہ محبوب رکھتا ہے تقوی اختیار کرنے والوں کو۔ بلا شبہ وہ لوگ جو بیچتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی قسموں کو حقیر قیمت پر، یہی لوگ ہیں کہ نہیں ہے کوئی حصہ ان کے لیے آخرت میں، اور نہ بات کرے گا ان سے اللہ، اور نہ دیکھے گا ان کی طرف قیامت کے دن، اور نہ پاک کرے گا ان کو، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اور بلا شبہ ان میں تو ایک گروہ جو مروڑ کے اپنی زبانوں کو پڑھتا ہے کتاب، تاکہ گمان کرو تم کہ یہ کتاب اللہ میں سے ہے، حالانکہ نہیں ہوتا وہ کتاب اللہ میں سے، اور کہتے ہیں وہ کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، حالانکہ نہیں ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور بولتے ہیں وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ جانتے بوجھتے۔ نہیں زیب دیتا کسی انسان کو جسے دی ہو اللہ نے کتاب و حکمت اور نبوت، پھر وہ کہے لوگوں سے کہ بن جاؤ تم میرے بندے اللہ کو چھوڑ کر، بلکہ کہ بن جاؤ تم اللہ والے، کیونکہ تم تعلیم دیتے ہو کتاب الہی کی، اور اس بنا پر بھی کہ تم پڑھتے ہو خود بھی۔ اور نہ حکم دے گا وہ تم کو کہ بنا لو تم فرشتوں کو اور نبیوں کو اپنا رب، کیا وہ حکم دے گا تم کو کفر کا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟